یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ انلیگل منی پکڑی گئی اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں. تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، یعنی اس کی جیب میں ڈال دیے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپرٹی ٹیکس اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ میں اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے 458 کنال 1 اور 240 کنال 1، یہ کو تقریباً 700 کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں روپے کی ہے. اور وہ آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے؟ آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا، اسے 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی. جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے، وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا. اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں. ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا. تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا، اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے. اور پھر وہ یونیورسٹی بھی انہی سے بنوائی، جو وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنی ہے، انہی سے جو ہے وہ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی، اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے. ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں، اور وہ آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے. اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں، کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایز ٹرسٹی آپ کو وہاں پہ اختیارات ہیں. یا تو یہ نا کہ پبلک ویلفیئر کا ٹرسٹ آپ بناتے، تو آپ نے یہ یعنی کرپٹ منی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی آپ نے ڈسیو کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈسیو کر کے ان کو، تو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ کرپشن کی. اور اب آپ کہتے ہیں جس سے جو ہے وہ فرق کوئی نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے، صاف فرق ظاہر ہے، لیکن یہ ان کی ایک کنسیڈنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو 60 ارب روپے کا ڈاکہ جس نے قومی خزانے پہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا، نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، نہ مجھے کوئی گرفتار کرے، اور اگر نیب کا ادارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک سمت میں احتجاج کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگواتا ہے، اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اسے بیسٹ وشز کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بیسٹ وشز جو ہیں اگلے دن پہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے وہ شیڈول کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ کل جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اس پروٹیسٹ سے متعلق جو ایجنسیز نے مجھے انفارمیشن دی ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، کیونکہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی وجہ سے، اور 3 بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ، ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے. اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ جو احترام، جو عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے. تو وہ اس وقت کافی جو ہے وہ یعنی لوور سائڈ پہ ہے. تو اس لیے
ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شاہراہ دستور پہ ہوتا ہے تو جس طرح سے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا، تو اس پر پھر میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میں نے یہ ڈسکس کیا، ان کی خدمت میں یہ سارا ان کو بتایا، تو ان کی پھر ہدایت پہ جو ہے وہ میں اور اسحاق ڈار صاحب ہم گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تعداد ہماری اسیسمنٹ یا ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کے آنے کی، اور لوگوں کی عمومی حالت جو ہے وہ ایجنسی نے اس طرح سے اسیس کی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں۔ تو بہرحال ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اور دوسری جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے مشاورت کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا، تو رات 10 بجے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ بخشیں گے۔ تھینک یو۔ جی کویشچن شہزاد علی سما سے۔ سر مولانا سے جو آپ ملاقات کے لیے گئے تھے یہ پروٹیسٹ باہر شفٹ کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے کیا تمام جو دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو چکی ہے، اور مولانا کا کیا رسپانس ہے؟ آپ کیونکہ ان سے مل کر آئے ہیں، ابھی ان کی گفتگو بھی ہو چکی ہے آپ کی، تو امید ہے کہ یہ ریڈ زون سے باہر پروٹیسٹ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس میں دیگر جماعتوں سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے ہی بطور سربراہ کے انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا، ان کا یہ فیصلہ تھا، تو لہٰذا یہ ان سے ہی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی بنتی تھی، تو ان سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک حکومت کے نمائندہ ہونے کے ناطے یا وزیر اعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو میں نے ریکویسٹ کی ہے، باقی وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ فرماتے ہیں یہ تو رات 10 بجے پتہ چلے گا، تو امید تو مجھے ہے، امید کے تحت ہی میں وہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ ایاز سید صاحب جیو سے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں، پی ڈی ایم میں ظاہر ہے آپ کی جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف بھی ہیں، آصف علی زرداری بھی ہیں، تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ان سے پوچھے بغیر کر لیا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے کہ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ، دوسرا یہ بتائیے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جو جس طریقے سے عمران خان صاحب ریلیز ہوئے یا پہلے گرفتار ہوئے تھے اور بعد میں ریلیز ہوئے، ایک موب نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے، اب شاید حکومت کو شیک کر رہی ہے، کیونکہ شاید اس طریقے سے ملک میں 245 بھی آرٹیکل 245 بھی لگا ہوا تھا پنجاب میں، تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو کیا حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے یا فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے؟ یہ پرابلم کا ہے، یہ دونوں سوال۔ نہیں، 245 جو ہے وہ اس کی آپ جو ٹرو سینس ہے وہ فوج ان ایڈ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن، تو سول ایڈمنسٹریشن کو اگر ضرورت پڑے تو پھر ہی ان کو انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، تو اگر پنجاب گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کو اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی، لیکن وہ تعداد بھی ٹوٹل 30 کمپنیز ہیں، تو اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور ان کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ ڈپلوائے کریں گے۔ دیکھیں یہ تو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ جس طرح سے کلیکشن کر رہی ہیں، اور سن لینا وہ جو ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے بیان بھی تو دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی، کس طرح سے ہوئی، کون کون ان کو کیا کیا کہتا رہا، کس نے اس دن ان کو اکسایا، کس نے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کی۔ یہ پوری انویسٹمنٹ ہے، یعنی پورے 1 سال کی اس فتنے کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ سامنے آئی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ چند 100 لوگ جو ہے وہ کسی شہر میں، کسی ضلع میں
کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا, کوئی عوام جو ہے وہ باہر نہیں آئے, صرف وہی 200, 250, 150 وہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ کے کس طرح سے ٹرینڈ طریقے سے آگ لگاتے رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ گلیل چلاتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کا کنیکٹ, اگر اس کا کنیکٹ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان تمام کیسز سے, جرائم سے, اس کی ایما پہ جو سارا ہوا ہے, تو اس سے جب جڑتا ہے ایویڈنس صفحہ مثل پہ آتی ہے, تو بالکل ان کو اریسٹ ہونا چاہیے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے سربراہوں سے, تو اس میں دیکھیں سربراہوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو کل اتفاق سے جو ہے وہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے, کیبنٹ کی میٹنگ تھی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکے. لیکن بہرحال جو فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کیا ہے, پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اس فیصلے میں ساتھ ہیں ان کے. جان فروغ ملک صاحب. رانا صاحب, آپ وزیر داخلہ بھی ہیں, 144 اگر اجازت ملتی ہے تو پھر وہ آپ اٹھائیں گے اس کے حوالے سے 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کافی دفعہ اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر عمران گرفتار ہوگا تو اس کی ریہیبلیٹیشن ہوئے گی. اس حوالے سے تو کیا ان کے کوئی ٹیسٹ اس آپ نے کروائے, اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کچھ بتا دیں. وہ ٹیسٹ ہی اس کے ہونے تھے جس وجہ سے اس دن جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ ان کو بلایا گیا, اور وہ ان کے ٹیسٹوں کا جو ہے وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اب جب دوبارہ پکڑے جائیں گے تو پھر ٹیسٹ ہوں گے ان کے. 144 دیکھیں جی, یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا. اس سلسلے میں سر دست تو پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ آؤٹ سائڈ جو ہے وہ ریڈ زون رکھ لیں. مظہر اقبال صاحب. تھینک یو جی. رانا صاحب, میرا 2 پارٹ کوشچن ہے. بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو قیادت ہے وہ وقتاً فوقتاً مسلح افواج کی قیادت کے خلاف بیان بازی کرتی رہی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, آپ کی اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا میثاق ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی کا یہ انتہائی امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے اس کے بارے میں سیاستدانوں کو بڑی احتیاط سے لب کشائی کرنی چاہیے؟ دوسرا سر, آپ پہلے آپ اس کا جواب لے لیں. سوال سن لیں, آپ نے کٹھا جواب دے دیں. جی. دوسرا سر, آپ رائٹ فرام دا ڈے 1 یہ کہتے آ رہے ہیں کہ 200 250 لوگ تھے, کہیں بھی اس سے زیادہ نہیں نکلے. اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے تو ہم جن سیکیورٹی کے اداروں پہ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک دے ور ناٹ ان پوزیشن ٹو کنٹرول 150-200 لوگوں کو, یہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں. اگر 10 آدمی ٹرینڈ, مسلح, ود پلاننگ, ود ٹارگٹ جو ہے یہاں پہ اس بلڈنگ میں آ گھسیں تو دفاعی یا سیکورٹی اداروں کو یہاں تک پہنچنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا نا. اور پیٹرول پھینک کے آگ لگانے میں تو جو ہے وہ صرف 5 منٹ بھی نہیں لگتے, 5 سیکنڈ لگتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے یہ 1-2 واقعات ہوئے ہیں جن میں زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. جو لاہور کا واقعہ ہے اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو شاید ان گڈ فیتھ یہ سمجھا گیا کہ یہ پبلک ہے, لوگ ہیں, چلو 200-250-300 لوگ ہیں, تو یہ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر چوک میں بیٹھیں گے, نعرے لگائیں گے جس طرح سے سیاسی ورکر کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ چلے جائیں گے. ان کے خلاف طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ صرف ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ وہاں پہ جو سیکورٹی اہلکار تھے ان کو وڈرا کر لیا گیا. سن لیں. ان گڈ فیتھ یہ سمجھا گیا کہ یہ کوئی سیاسی ورکر ہیں, لیکن یہ شاید ادراک نہیں تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ٹرینڈ لوگ ہیں. ان کو شروع سے پچھلے 8 ماہ سے یہ ٹریننگ دی جاتی رہی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے اور جا کے وہاں پہ آگ لگانی ہے, جو کہ اب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسا بالکل نہیں ہے. تیسرے دن
جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو تیسرے دن احتجاج ہوئے ہیں اور جو اداروں نے کنٹرول کیا ہے، اس کے بعد کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ ان دہشت گردوں اور شر پسندوں کو جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی جگہ بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ کر سکے۔ دوسرا جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ میثاق ہونا چاہیے، نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ جو ہے وہ دفاعی ادارے ہوں، ان کے خلاف یا ان کے کسی عمل کے خلاف جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کے ادارے میں رہ کے اپنا اظہار خیال کرنا یا اپنی بات کا اظہار کرنا جو ہے، یہ ہر سیاسی رہنما کا یا سیاسی کارکن کا جو ہے یہ بنیادی حق ہے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی تھی ایک جلسے میں، اس میں انہوں نے نام ان کا صاحب لے کے لیا تھا، اور ایک اسپیسیفک ایکشن، ایک اسپیسیفک عمل جو کہ 2018 کے الیکشن میں ہوا، اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی، اور اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو فتنہ اس ملک پہ مسلط ہوا تھا اور اس نے جو تباہی کی ملک کی، اس کی ذمہ داری ان پہ ڈالی تھی۔ اور اتفاق دیکھیں کہ جو بات میاں نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نام لے کے ان کے بارے میں کی تھی، بعد میں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس بات کو 10 دفعہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اس حد تک جو ہے وہ بات کرنے کا جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے پولیٹیکل ورکرز کا، سیاسی رہنماؤں کا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سکھائیں، یہ پڑھائیں کہ آپ یہ آگ لگا دیں، آپ جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کریں، آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی کارروائی کریں، اس کا کسی کو کوئی حق نہیں پڑتا۔ احتشام پبلک سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کے ایڈوائس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ قانون سندھ سے ان کو بڑے قافلے آ بھی رہے، پھر اس صورتحال میں کیا سول ایڈمنسٹریشن جو اسلام آباد کی ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا پھر ان کو ریڈ زون میں آنے سے روکے گی؟ دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کا نقطۂ نظر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے کے کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں آ جاتی ہیں تو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے۔ سر تو یہ جو سول بالادستی ہے یہ کمپرومائز کیوں ہو جاتی ہے جب اقتدار؟ نہیں، دیکھیں، سولین بالادستی کا یہ مراد تو نہیں ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیں آپ، نہ اس بات میں سول بالادستی ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ گالیاں دیں۔ چلیں، آپ اگر کسی اسپیسیفک ایکٹ کے اوپر آپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ مختلف ہے، جس طرح سے عدلیہ کے آپ اگر کسی فیصلے سے جو ہے وہ متفق نہیں ہیں تو آپ یہ رسپیکٹفلی آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں، ہم 3 ممبر بینچ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے اس دن کے ریمارکس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی ذات کے حوالے سے کوئی تضحیق کا لفظ تو ہم نے استعمال نہیں کیا۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ جو لمٹس ہیں ان لمٹس پہ رہنا چاہیے، بھلے آپ اپوزیشن میں ہوں یا آپ جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہوں۔ پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ایک پولیٹیکلی انہیں ایک حق بھی حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ان کے اوپر جو ہے وہ ایک فرض بھی ہے، ایک لمیٹیشن بھی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اگر مولانا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو دیکھیں، جب میں اتنا بڑا اگر کراس کر کے ابھی سے یہ کہہ دوں تو یہ تو پھر ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، تو اس لیے میں اگر کے ساتھ جو ہے نا کوئی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وزیر اطلاعات مریم مانک سے پریس کانفرنس کر رہی تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریڈ زون سے باہر رکھیں۔ مزید یہ کہا گیا کہ سربراہ پی ٹی ایم اس پر کیا فیصلہ کریں گے رات 10 بجے تک پتہ چل جائے گا۔